يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے میری نظر میں وہ بہت 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 زیادہ اہم ہے، اور اس کے بارے میں اویئرنیس بہت 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 کم ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم جانیں گے کہ حق مہر کیا ہے، حق مہر کب ادا کرنا چاہیے، اسلام میں مہر ہے یا جہیز ہے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اور حق مہر کا حقدار کون ہوتا ہے، اور کیا حق مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، اور حق مہر کی کتنی اقسام ہیں، یعنی ان کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رخصتی، اچھا کچھ مسائل ہیں جو حق مہر سے ریلیٹڈ ہیں۔ آخر میں جو کویشچن ہے میں انشاءاللہ وہ ضرور لوں گی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اب حق مہر کا کیا حکم ہوگا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے کویشچن آنسر بھی لیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی پوری بتائی جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو پہلے والے لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ جہیز کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جس طرح جہیز دیا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے بھی کہ نہیں۔ تو پلیز ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ وہاں پر یہ جتنے بھی آپ کے پاس سیشن آ رہے ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، ضرور وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو ایک سلسلے کے تحت اس کورس کو ہم مکمل کروا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بالکل اجازت ہے کہ اس لیکچرز کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے جانیں گے کہ حق مہر کیا ہے۔ واضح رہے کہ مہر عورت کا حق ہے جو نکاح کی وجہ سے شوہر کی ذمہ واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جو شادی کے وقت مرد کی طرف سے عورت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ حق مہر نکاح کا ایک لازمی جزو ہے۔ حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنے پر حدیث میں سخت وعیدیں ہیں کہ ایسا مرد قیامت کے وقت زانی اٹھایا جائے گا۔ دین اسلام میں نکاح کے وقت دلہن کو شوہر کا دیا ہوا تحفہ یعنی مہر وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ مال جس کی ویلیو ہو، کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ کا مہر کیا تھا، اور کچھ صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے پیسے کی جگہ کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جو ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ جو آپ کی استطاعت میں ہو آپ دے رہے ہوں اور عورت اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہو ایجاب و قبول کے بعد، تو اس میں بھی ضروری ہے، شرط یہی ہے کہ جب آپ مہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں تو لڑکی کو بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر بھی رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہی ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی خواتین، اور اس کم مہر رکھنے والی خواتین کو زیادہ پسند کیا گیا دین اسلام میں، اتنا رکھیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ عزت احترام کے ساتھ اس رقم کو دے سکے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ جب طلاق ہوگی نا تو اللہ معاف فرمائے تب جو ہے حق مہر ادا کیا جاتا ہے۔ عورت لیتی مانگتی بھی اسی وقت ہے اور شوہر دیتا بھی اسی وقت ہے، حالانکہ حق مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ کہ حق مہر عورت کے پاس جانے سے پہلے دینا ہے۔ یہ اپنے بیٹوں کو، اپنے دمادوں کو، جن سے آپ لوگ اس چیز کا معاملہ طے کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو، سسرال والوں کو بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے قرآن اور حدیث کو کھولیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر حق مہر کی کتنی اہمیت ہے، اس کو کب کب دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے۔ یعنی اس کے اندر مہر دینے کے لیے اتنی سختی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اپنی عورت کے پاس جاؤ اور ابھی ازواجی تعلقات قائم نہ کرو اس سے پہلے تم اس کا حق مہر دے دو، یہ عورت کا حق ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے
کہ ساری عمر تو حق مہر دیتے ہی نہیں ہیں، نہ نیت رکھتے ہیں، نہ نیت بناتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہے تو پھر اس وقت ایک تو طلاق کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر مہر بیچ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر الگ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، عدالت میں کیسز ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حق والوں کو اگر آپ نے حق نہیں دیا نا تو روز محشر وہ آپ کا دامن ضرور پکڑے گا. اور المیہ یہ ہے کہ ہاں یہاں پر ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ اگر لڑکی والے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بچی کے لیے یہ حق مہر جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، تو لڑکے والوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے قریبی جاننے والے ہیں، حق مہر کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ بد کلامی بھی ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ابھی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے سب سے بڑے یہ جو معاملہ ہے اس پر جو ہے وہ پہلے سے دل خراب ہو جاتے ہیں. اپنے قریبی جاننے والوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لڑکی والوں نے کچھ اپنی طرف سے جو ہے وہ حق مہر بتایا، تو لڑکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ حق مہر تھوڑا زیادہ ہے. تو لڑکی والوں نے تھوڑا اس پہ کہا کہ یہ زیادہ نہیں ہے، یہ مناسب ہے. خیر لڑکے والوں کو غصہ آیا. ان کا جو ہے ایک قریبی رشتہ دار تھا جس کو اس معاملے کے ساتھ بٹھایا گیا، یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں بالکل. تو ان کو بٹھایا گیا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مل کے طے کر لیں. تو جو لڑکے والوں کی طرف سے جو معتبر شخص کو بٹھایا گیا تھا اس نے اس چیز کو، کیونکہ ان کے اندر غصہ پایا گیا کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے، ہماری مرضی، ہم جو لڑکی کے لیے حق مہر رکھیں. مطلب اس میں یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لڑکی والے کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ رکھوا سکتے، بس جو ہمیں ہوگا ہم وہ رکھیں گے. ایسا نہیں ہے، دونوں کے رضامندی کے ساتھ جو حق مہر رکھا جاتا ہے. خیر انہوں نے اس غصے میں جو ہے وہ حق مہر رکھ لیا جو لڑکی والوں نے کہا تھا. لیکن اس پر انہوں نے ان کے باپ کو ایک قصہ یہ سنایا کہ اب دیکھیں حق مہر طے ہونے کے بعد کتنی غلط بات جو ہے اس معتبر شخص نے کی لڑکی والوں سے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو رکھنا تھا وہ رکھ لیا، لیکن میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ میرا میرا ایک دوست ہے تو بالکل ایسے ہی اس سے ڈیمانڈ کی گئی. تو اس کو کہا کہ 1,00,000 روپے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس کی ویلیو ہے، 1,00,000 روپے جو ہے وہ حق مہر رکھوایا جائے گا. تو لڑکے والوں نے اس کو ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن وہ کیا کیا، لڑکے کو یہ حق مہر 1,00,000 پسند نہیں آیا، لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو رخصتی ہو گئی، اور رخصتی ہونے کے بعد صبح یہ اب سوچیں کہ لڑکے کے کوئی معتبر شخص جو ہے وہ لڑکی کے باپ کو یہ جو ہے وہ قصہ بتا رہے ہیں کہ رکھنے کو تو حق مہر رکھ لیا، لیکن رات گزارنے کے بعد اس کی بیٹی یا اس کی بہن کے ساتھ صبح جو ہے حق مہر کی رقم اور طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں رکھ کے اور صبح اس کے گھر اس کو روانہ کر دیا. اب یہ سوچئے ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، لیکن حق مہر پر دل کیونکہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ لین دین کا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کوئی سبزی منڈی میں آئے ہیں، نہیں ہم اتنا نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اتنا نہیں لیں گے. اتنی ہی پیارا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی عزت واپس کر سکتے ہو؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی کوئی بولی لگائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے، اس کو اسی معتبر طریقے سے زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اس کو عزت محبت کے ساتھ اپنے گھر لایا جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس مسئلے کو بہت معتبر طریقے سے حل کریں. اور سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے کہ منہ دکھائی کو نکاح کی شادی کا ایک اہم جز بنا دیا گیا، ایک اہم حصہ بنا دیا گیا. یعنی مہر کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دو، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جانے کے بعد بیوی کے منہ دکھائی دی جاتی ہے. اچھا وہ منہ دکھائی کو اتنی، حالانکہ اس میں کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، ہاں تحفہ ہے آپ دے سکتے ہیں جتنا دیں، لیکن شرعی حیثیت اس کو کر دیا گیا ہے کہ جب اگر پوچھا جاتا ہے باقاعدہ صبح لڑکی سے کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا، اور لڑکے کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ بھئی یہ منہ دکھائی میں دینا، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، یہ ایک لین دین کا ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام یہ ہے، شریعت میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس ازواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے جو اس کا حق ہے وہ اس کا حق دو. یعنی چاہے وہ پیسوں کے انداز میں جو بھی ہو، جو بھی طے پایا ہے آپ نے وہ دینا. منہ دکھائی کو اتنا زیادہ ہم نے پروموٹ کر دیا ہے کہ اگر لڑکے نے لڑکی کو منہ دکھائی نہیں دی تو بس معاملے خراب.
منہ دکھائی پہ اتنا زور دیا جاتا ہے اور مہر کا دور دور تک نہیں پتہ. اچھا اس کو میں نے جیسے پہلے بتایا نا، اس کو کس چیز سے منسوب کر دیا ہے؟ طلاق ہوگی تو مہر دے دیں گے واپس. حالانکہ کہا ہے کہ میں گھڑی گھڑی ایک بات کہہ رہی ہوں، اس کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس چیز کی تعلیم دیجئے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے آپ نے بیٹا حق مہر دینے کی فکر کرنی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ طے ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی سے کیا پوچھا تھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کی رقم ہے؟ سوچئے، ابھی صرف رشتہ طے ہوا ہے حضرت علی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا کہ تمہیں حق ادا کرنا ہے، تو حق ادا کرنے کی گنجائش ہے تمہارے پاس. ہماری کیا یہ سوچ ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم تربیت دیتے ہیں، یا ہم ایز اے پیرنٹس نہ ہم نے سیکھا نہ ہم آگے سکھا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جس نے مہر کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا تو وہ روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش جب ہوگا نا، تو اس کو زانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنسیڈر کریں گے. یاد رکھیے گا اس چیز کو. تو پلیز اویئرنیس دیجئے اور اس پر زور دیجئے. اچھا، اور دین اسلام میں جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا ہے مہر کو، جہیز کو نہیں. جیسے میں نے حضرت فاطمہ کا آپ کو بتایا، جہیز کی کوئی وہاں پہ کیٹیگری نہیں تھی، وہاں پہ پوچھا گیا مہر کے بارے میں. پھر ایک اور آپ نے ٹرمز سنی ہوگی، مہر معجل اور مہر موجل. اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی، اپنے بنائی ہوئی ٹرمز ہیں یہ. دین اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ بس اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے، یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، مباشرت قائم کرنے سے پہلے آپ نے اس کا حق دینا ہے. معجل اور موجل میں فرق، ایک ابھی دے دیں اور ایک بعد میں دے دیں، ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں، ایسا حکم ہی نہیں ہے. بس آپ نے اس کے پاس جانے سے پہلے آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ نا نکاح نامے میں لازمی یہ جو ہے نا خانے ہوتے ہیں، کٹوا دیجئے. نکاح نامہ جو ہے نا اس کو پڑھیں. میں نے بلکہ اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کہ نکاح نامہ پڑھے بغیر جو ہے وہ کبھی سائن مت کیجیے گا. انشاءاللہ آگے اور اویئرنیس دوں گی آپ لوگوں کو. لیکن نکاح نامہ لڑکی بھی پڑھے اور لڑکا بھی پڑھے. اور اگر اس طرح کی جو غیر شرعی اس میں چیزیں ڈالی گئی ہیں نا، اس کو کاٹ دیجئے. آپ کا حق ہے، آپ اس میں ایڈ بھی کروا سکتی ہیں چیزیں اور کٹوا بھی سکتے ہیں. ہاں، جو شریعت نے آپ کو حکم دیا اس کو نہیں کر سکتے آپ. جیسے 2 گواہ چاہیے، مہر چاہیے، اس کی وجہ سے تو آپ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا. جو شرائط ہیں ان کو وہیں پہ رہنے دیجیے، لیکن جو آپشن ہے نا اس کو آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلو پر بحث کرتا ہے. یعنی کس کے حقوق ہیں، کس کے فرائض ہیں، یہ سب بتا چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں دے چکے ہیں. دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر دینا جو ہے وہ ہمارا احسان ہے بیویوں کے اوپر. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے لیے عطیہ دیا ہے. یعنی حق مہر دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شوہر بیوی پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ عورت کا حق ہے اور اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو خاوند کے ذمے نکاح کے وقت واجب ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات واضح کرتی چلوں کہ حق مہر جو ہے وہ زمانہ اور علاقے اور اپنے گھر کے معاملات، مرد کی جو آمدنی اس کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں. بس حق مہر وہ رکھیں جو شوہر بآسانی دے سکے. البتہ بیوی اپنی رضامندی سے حق مہر میں کمی بھی کر سکتی ہے اور بالکل معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن شوہر جو ہے وہ زور زبردستی نہ کرے کہ مجھ پر جو ہے وہ اتنا میں دے نہیں سکتا تو اب تو مجھے معاف کر دو. نہیں، اس طرح نہیں. عورت اپنی خوشی سے معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ معاف نہ کرنا چاہے اور اس کا مطالبہ کرے تو پھر شوہر کو دینا ہوگا. ویسے تو مہر کی ادائیگی شوہر پہ واجب ہے، لیکن اگر باپ نے یعنی شوہر کے باپ نے نکاح نامے پر مہر کی ادائیگی کا جو ہے وہ ضامن بنتے ہوئے دستخط کیے تو عورت اپنے شوہر کے باپ سے بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور اگر شوہر حق مہر ادا کیے بغیر وفات پا جائے تو اس کی جائیداد میں سے اس کا حق مہر اس کو دیا جائے گا. دیکھیں نا آج کل لوگ شادی بیاہ کی جو فضول رسومات ہوتی ہیں اس پہ لاکھوں پیسے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جب بات آتی حق مہر کی تو وہاں پر شرعی مہر کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا اتنا دیا جائے گا شرعی اعتبار سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، علاقے، رسومات
اور گھر کے جو معاملات اور جو لڑکے کی دینے کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ نے مہر کو باندھنا ہے۔ اچھا یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ پیسے ہی دیں، اس میں آپ حج اور عمرے کا پیکیج اس کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو گاڑی نکلوا کے دے سکتے ہیں، یا کوئی گولڈ کا سیٹ، یا کوئی بھی جس میں آپ استطاعت رکھتے ہوں، اور خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں بوجھ سمجھ کے، خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ جب بیوی آپ کو اپنے پاس بلاتی ہے وہ بھی خوش دلی سے بلاتی ہے، اس سے کہیں خوشی کا اظہار آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جو ایک رات کی دلہن ہے نا، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں دی ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے جتنے معاملے ہوتے ہیں وہ سب طے پا جاتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کو ایسی جگہ پہ جا کے لٹا دو اور اس کو سلا دو جیسے کہ پہلی رات کی دلہن، اور اس کو خوشخبری دے دو جنت کی، الحمدللہ۔ تو سوچئے ایک رات کی دلہن کے اندر کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی محبتیں ہوتی ہیں، کتنے خواہشات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ اتنی ایک سفر طے کر رہی ہوتی ہے اس رات میں، تو اس رات میں اس کو محبت دیجئے، پیار دیجئے، اپنے بارے میں یا اپنے خاندان کے بارے میں بتانے مت بیٹھ جائیے کہ امی کو یہ پسند ہے تو ابو کو وہ پسند ہے۔ کیا وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے امی ابو کو کیا پسند ہے؟ جو آپ پوری جو لڑکے ہیں وہ پوری ایک فہرست لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جب رینٹ پہ کوئی مکان لینے آتا ہے تو کتنی خوبیاں ہم گنواتے ہیں، ہم کرایہ کم لیتے ہیں، ہمارے اتنے کمرے ہیں، ہمارا محلہ بہت اچھا ہے، بجلی بھی آتی ہے، پانی بھی آتی ہے، ہر چیز بتاتے ہیں، یا اس کو ڈراتے ہیں کہ تم آؤ گے تو بجلی بند کر دیں گے، تم آؤ گے تو صبح اٹھ کے تم کو پانی نہیں ملے گا، تم اس گھر میں آؤ گے تو تمہیں کرایہ بڑھ جائے گا۔ تو لڑکی بھی تو ایک رات کو آپ کے گھر آ رہی ہے، اور اس کی رات کے بعد اس کی ساری زندگی کے معاملات چینج ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، اس کے ایٹماسفیئر، اس کا ماحول، سب کچھ چینج ہو رہا ہے، تو اس کو پیار محبت سے اپنے زندگی میں داخل تو کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ اتنا اچھا اور حسن سلوک کیا، اور ان کے مہر بھی بہترین، جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین مہر وہ لگائے، نفس عقیہ کہا جاتا ہے، جو 500 دینار کے برابر ہوتا ہے۔ مختلف خواتین کو مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بہترین مہر دیا۔ ایک حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ام سلمہ جو تھی، انہوں نے ابو طلحہ کو جو حق مہر ان پر تجویز کیا وہ یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، حالانکہ بڑے مالدار تھے وہ، لیکن ام سلیم نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ مسلمان ہوں، اور یہی میرا حق مہر ہوگا۔ تو ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی نظر میں کیا چیز ویلیو ہے، لڑکی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور لڑکا بھی۔ اچھا یہاں پر میں اب آپ لوگ کے سوالات لے لیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ، اور یہ آپ کو سورہ نساء میں بھی مل جائے گا کہ عورتوں کو حق مہر دو، ان سے نکاح کرو تو اس سے پہلے ان کو حق مہر دو۔ پھر ایک اور اس میں سوال یہ آتا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق کا معاملہ آ گیا تو اب مہر کے بارے میں شریعت کیا بتاتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان ایز اے میاں بیوی انہوں نے اگر کچھ گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں گزار لیے تو مہر تو پھر پورا دینا پڑے گا، لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی اور آپس میں خلوت بھی نہیں ہوئی تو پھر آدھا مہر، یہ سورہ نساء میں ہے، پھر آدھا مہر دینا ہوگا۔ اچھا ایک اور ہمارے عرف عام میں بات مشہور ہے کہ جو حق مہر بندھے گا وہ 25 روپے بارآنے۔ اب یہ کہاں سے لائیں یہ لاجک؟ نبی جو شرعی وہ ہے نا مہر، وہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کی کیلکولیشن اتنی زیادہ ہے، لیکن مہر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو آپ اس کو افورڈ کر سکیں اور سامنے والے کی عزت بھی رہ جائے اور آپ کی عزت بھی رہ جائے۔ دیکھیں اگر آپ بہت تھوڑا مہر رکھیں اور اس طرح کا مہر رکھیں جس کی نہ کوئی وقت ہو نہ کوئی ویلیو ہو، تو ابھی تو آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں آئی ہے تو وہ کیا سوچے گی کہ مجھے دینے کے لیے اس کے پاس ابھی سے کچھ نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے بعد میں بہت ڈھیروں آپ اس پر لٹا دیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کی تو تکمیل کریں، اس کی تو عزت کریں۔ ویسے تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حق مہر تھا وہ کیا قرار پایا تھا؟ 10 سال انہوں نے وہاں پہ کام کیا تھا، یعنی وہ لڑکیاں جو تھیں تو اس میں سے ایک لڑکی سے حضرت موسیٰ نے شادی کی، اور حضرت موسیٰ کو بھی فرعون کی
جو ٹیریٹوری تھی وہاں سے دور رہنے کے لیے 10 سال چاہیے تھے، تو انہوں نے حق مہر لکھوایا کہ میں 10 سال جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے کام کروں گا۔ تو یہ ویلیو ہوئی نا، وہ خواتین جو تھیں وہ صرف 2 بہنیں تھیں اور ان کے جو باپ تھے وہ بوڑھے تھے، تو انہوں نے یہ زیادہ اچھا سمجھا کہ کوئی ایسا شخص میری زندگی میں آئے جو مجھے پروٹیکشن بھی دے اور ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی کرتا رہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ خلا کے وقت جو ہے وہ مہر عورت لے گی یا چھوڑے گی؟ تو دیکھیں ڈیپینڈ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا لکھایا ہوا ہے۔ میں نے پھر اگین کہ شرائط لکھاتے ہوئے نکاح نامے میں لازمی پڑھیں اور پڑھائیں کہ اگر اس میں لکھا ہے کہ ابھی نہیں دے سکتے مہر جو کہ دینا ضروری ہے، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے ابھی نہیں دے سکتے، بعد میں دیں گے، اور اللہ نہ کرے اس میں پرابلم آئے رشتے میں اور پھر لڑکی کی خلا لے لے، تو اب مہر جو ہے وہ اس کو چھوڑنا ہے کہ لینا ہے؟ اچھا، آخر میں ایک اور سوال یہ کہ ہمارے جو خاص طور پہ لڑکی والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مہر زیادہ بنواؤ تاکہ ہماری لڑکی کو وہ طلاق نہ دے سکے۔ تو میرا ان سے ایک سوال یہ ہے کہ جس نے طلاق دے دی تو جو اللہ نے ناپسندیدہ، ایک حلال چیز ہے لیکن اس کو ناپسندہ رکھا ہے، تو اگر وہ مہر نہ دے گا تو اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ دیکھیں نیتوں کو اچھا کریں تو عمل میں برکت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی مہر ادا کرنے کی نیت ہو اور وہ خوشی سے مہر ادا کر دے تو اس کو ہر درہم کی ادائیگی کے بدلے 1 حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ خواتین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو خواتین اپنے شوہروں کو ایک مہلت دیتی ہیں یا پھر اپنے شوہروں پر مہر کو معاف کر دیتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور آخر میں حق مہر کے 8 نام ہیں، 4 حدیث میں آئے ہیں اور 4 قرآن میں: صدقہ، نحلہ، اجر، فدیہ، مہر، علیقہ، ہبہ، اور آخر میں ہے العقر۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے معاملات کو سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے تاکہ آگے کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے۔ آمین۔